انگنت تعالیٰ شانہ کی نعمت ہر بندے بندی کے پاس ہے. آدمی بہت سی چیزوں کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھتا ہے، لیکن وقت پر وہ چیز جب اللہ تعالیٰ اس سے چھین لیتا ہے، وہ چیز اس سے دور ہو جاتی ہے، تب آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی اور اب تعالیٰ شانہ کا کتنا بڑا احسان تھا. یہ وقت پر وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے. ایسی ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہیں. جیسے ہم آپ میرے بھائیوں چھوٹا استنجا کرتے ہیں، آسانی سے ہو جاتا ہے، فارغ ہو جاتے ہیں. دن میں آدمی کوئی 5 مرتبہ، کوئی 10 مرتبہ فارغ ہو کر آتا ہے. لیکن جس کو پتھری کی تکلیف ہو جاتی ہے، اسٹون کی تکلیف، آپ دیکھو اس کی حالت کیسی بن جاتی ہے. نہ بیٹھے چین، نہ لیٹے چین، نہ اٹھتے چین، نہ کھاتے، نہ پیتے، نہ بات کرتے. کوئی کام میں آدمی کا دل نہیں لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. ایک معمولی سی اسٹون سونوگرافی کراتے ہیں تو وہ چند mm کی بتاتے ہیں، ڈاکٹر چند mm کی ہے. ایسی نہ جانے کتنی پتھری اسٹون کو آدمی روزانہ اپنے پیروں کے نیچے کچلتے ہوئے گزر جاتا ہے. کتنی پتھریاں کچل ڈالتا ہے، اس کو خیال بھی نہیں آتا ہے. لیکن اللہ کی ایک بنی بنائی سسٹم تھی آسانی سے اتر جانا پیشاب کا. اب بیچ میں ایک تھوڑی سی کی پتھری حائل ہو گئی، پریشان ہے آدمی. اس لیے ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ آدمی جب اپنی حاجت سے فارغ ہو کر نکلے کیا دعا پڑھیں؟ بسم اللہ غفرانک الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ اللہ تجھ سے معافی چاہتا ہوں. تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کر دیا. نعمت ہے، نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اس پر شکر ہے. نعمت پر شکر مطلوب ہے. نعمت ہے. اور مجھے عافیت دے دی. کیا دے دی؟ بولو، عافیت دے دی. سانس میں آپ سب لیتے ہیں، سوتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نماز پڑھتے کھاتے پیتے کاروبار کرتے ہوئے آسانی سے یہ پھیپھڑوں میں اتر جاتا ہے. آسانی کے راستے سے پھیپھڑے سے ناک کے راستے سے باہر یہ آکسیجن یہ سانس نکل جاتا ہے. دن میں کتنی مرتبہ لیتے ہیں؟ ایک ایک سانس اللہ کی نعمت ہے. جن کو دم کی تکلیف ہے، آپ سمجھتے ہیں دم کی تکلیف سمجھتے ہیں؟ تھوڑا سا چڑھان چڑھتا ہے آدمی کی سانس پھول جاتی ہے. سردی کے زمانے میں دیکھو سردی بڑھ جاتی ہے، ان کو سانس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے. سانس دم چڑھ جاتا ہے، یعنی وہ آدمی تھوڑا چل کر بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی نہیں چلا جاتا ہے، دم کی تکلیف ہے، سانس میں تکلیف ہو رہی ہے. اللہ کی نعمت ہے ایک ایک سانس، اندر جانا باہر آنا، اندر جانا باہر آنا. اندر کی سانس اندر رہ جاوے تو بھی مشکل، باہر کا سانس باہر رہ جاوے اندر نہ جاوے تو بھی مشکل. آکسیجن باہر سے دلوایا جاتا ہے ہاسپٹلوں میں کہ آکسیجن نہیں پہنچ رہا ہے، باہر سے ڈلواؤ. نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ایسی ہزاروں لاکھوں نعمتوں کو رات دن میں آپ استعمال کرتے ہیں. حق تعالیٰ شانہ کی اپنے بندوں کو جتنی نعمتیں دی گئی ہیں مادی روحانی، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں ہمیں آپ کو جو دی گئی ہے میرے بھائیوں، وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نعمت ہے. بہت بڑی نعمت ہے یہ، کلمے کا مل جانا، ایمان کا مل جانا حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے. ہاں، بغیر مانگے مل جانا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانوں میں جنم دیا، ماں باپ مسلمان، دادا دادی مسلمان، اوپر کا خاندان مسلمان. اس ایمان کو کمانے حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے پسینے کا ایک قطرہ نہیں بہایا ہے.
یہ اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھے بٹھائے یہ دولت سے نوازا ہے کہ اس ایمان کے راستے سے آدمی کو بہت بڑی تسلی مل جاتی ہے، بہت بڑی تسلی ہے، بڑی نعمت ہے یہ۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جب تک مومن ہوگا دنیا باقی رہے گی، جب تک مومن ہوگا ایک مومن۔ حدیثوں میں ہے کہ آخری زمانے میں قیامت سے پہلے چند بوڑھے مسلمان مرد، چند بوڑھی مسلمان عورتیں صرف لفظ اللہ بولیں گے، صرف لفظ اللہ 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 اللہ۔ نہ نماز ہوگا، نہ نماز کا عمل ہوگا، نہ روزہ ہوگا، نہ زکوٰۃ، نہ حج، اور وہ بوڑھے لوگ یوں کہیں گے کہ اپنے باپ داداؤں سے ہم نے یہ کلمہ سن رکھا ہے اللہ، بس ہم اسی کو جانتے ہیں۔ اللہ ایسوں کی برکت سے پوری دنیا کو باقی رکھے گا۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ ایک اللہ کہنے والا دنیا کے مشرق مغرب شمال جنوب میں بر و بحر میں موجود ہے۔ اللہ اس کی برکت سے یہ پوری دنیا کا نظام اللہ باقی رکھے گا، اسے ختم نہیں کرے گا۔ جب یہ نہیں رہے گا تو پھر حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو توڑ پھوڑ کر کیا کر دے گا؟ بولو، ختم کر دے گا۔ جیسے کسی کے گھر میں بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے گھر کے باہر شامیانہ باندھتے ہیں، گھر کی صاف صفائی ہوتی ہیں، مہمانوں کے استقبال کے لیے سپلائرز کے یہاں سے سامان لایا جاتا ہے، کھانے پکائے جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گھر کے چھوٹے بڑے ہر فرد کے چہرے پر خوشی ہے، بلکہ پوری سوسائٹی پورے محلے میں ایک خوشی کا ماحول بنا ہوا ہے کہ سب کے گھروں میں دعوت ہے، عورتیں کیا، بچے کیا، مرد کیا، سامان لایا جا رہا ہے، مہمانوں کے لیے کرسیاں لائی جا رہی ہیں، کھانے کے میز ٹیبل لائے جا رہے ہیں، کرسی اور کھانے پکائے جا رہے ہیں، دسترخوان بچھائے جا رہے ہیں، ساری چیزیں ایک بھگ دوڑ مچی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور جہاں شادی ختم ہوتی ہیں، بیٹی بہن کی رخصتی ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ گھر کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جہاں سے جو سامان لائے ہوتے ہیں اس کو واپس کرتے ہیں، سپلائرز کو بولتے ہیں بھائی تیرا کرسی، تیرا برتن، تیرا میز، تیرے بچھونے سب یہاں سے لے جا بھر کے۔ شامیانہ بندہ ہوتا ہے وہ آ کے دوسرے دن رات کو کیا کرتا ہے؟ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ گھر میں مہمان آئے ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے سارے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کوئی پوچھے آپ سے مجھ سے کہ 24 گھنٹے پہلے اس گھر کی سما، اس گھر کا ماحول ایک عجیب سا تھا، ہر ایک کے چہرے پر خوشی، ہر ایک کے چہرے پر بشاشت، گھر میں سامان لایا جا رہا ہے، سجایا جا رہا ہے، رکھا جا رہا ہے، ضیافتیں اور مہمان نوازیاں ہو رہی ہیں۔ 24 گھنٹے کے بعد سارے گھر کا ماحول بدلا ہوا ہے، چیزیں واپس بھیجی جا رہی ہیں، ٹھکانے پر پہنچائی جا رہی ہیں، مہمان رخصت ہو رہے ہیں، گھر والوں کے چہروں پر تھکان اور اداسی نظر آ رہی ہے۔ یہ 24 گھنٹے میں یہ پوری تبدیلی اور چینجنگ کیسے آ گیا؟ تو گھر کے لوگ کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنی جس بیٹی اور بہن کی رخصتی شادی کے لیے یہ سب سجایا تھا وہ اب اس گھر میں نہیں ہے، وہ چلی گئی اپنی سسرال میں۔ اب نہ برتن کی ضرورت ہے، نہ میز کرسیوں کی ضرورت ہے، نہ بچھونوں کی ضرورت ہے، نہ مہمانوں کی ضرورت ہے، نہ کھانے پینے اور اچھے عمدے پکوان کی ضرورت ہے۔ اب تو خیر اسی میں ہے کہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر چلی جائے۔ اس کائنات کا دلہا ایمان والا ہے، اس پوری کائنات کا اس کا دلہا کوئی ہے تو ایمان والا ہے۔ اللہ نے یہ دنیا سجائی اسی کے لیے ہے، الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یہ سورج اگتا ہے مشرق سے، ڈوبتا ہے مغرب میں، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ یہ سسٹم کس کی وجہ سے ہے؟ میرے اور آپ کی وجہ سے ہے، کلمہ پڑھنے والے کی وجہ سے ہے۔ ہاں، یہ موسم بدلتے ہیں ایمان والے کی وجہ سے، رات دن ہوتے ہیں ایمان والے کی وجہ سے، یہ زمین سے پھل پھول گلے اناج اگتے ہیں ایمان والے کی وجہ سے،
بادلوں سے بارش برستی ہے ایمان والے کی وجہ سے، یہ سورج کی دھوپ ایمان والے کی وجہ سے، یہ رات میں چاند کی چاندنی ہے نا اس کی ٹھنڈک ایمان والے کی وجہ سے ہے، پوری کائنات ایمان والے کی وجہ سے ہے۔ یہ دلہا ہے اس کا، جس دن یہ نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ سورج کو بے نور کر دے گا، ستاروں کو لپیٹ دے گا، حق تعالیٰ شانو سورج چاند ستاروں کو لپیٹ کر خدا پاک ان کی روشنی کو ختم کر کے انہیں زمین پر پھینک دے گا، زمین آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، اس کائنات کا نام و نشان ختم کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ جس کے لیے یہ بنایا تھا وہ نہیں ہے۔ انسان تو ہے اس میں، حدیثوں میں ہے قیامت کا سور پھونکا جائے گا، انسان ہوں گے اور وہ اپنے روز مرہ کے کام کاج کے اندر مشغول ہوں گے، جیسے دنیا کے جھمیلے روز چلتے ہیں۔ ایک آدمی اپنے اونٹوں کے حوض کے لیے حوض کو لپ رہا ہوگا، ایک آدمی کپڑا بیچنے کے لیے اس کو پھیلایا ہوا ہوگا۔ جیسے دنیا اپنے معمول پر چلتی ہے، ایمان والوں کے بغیر وہ چند روز چلے گی، پھر ایک دھماکہ قیامت کا ہوگا، اسرافیل کے سور سے اللہ اسے ختم کر دے گا۔ یہ صرف کائنات باقی ہے ایمان والے کی وجہ سے ہے۔ مومن کی اللہ کی یہاں بڑی قیمت ہے، ایمان والا سستا نہیں ہے، بے قیمت نہیں ہے، بڑی قیمت ہے اللہ کی یہاں اس کی۔ اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمان چاہے کتنا بھی گنہگار ہو اسے حقیر نہ سمجھو۔ مسلمان شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، چور ہے، بدماش ہے، اس کا کام گندا ہے، وہ گندا نہیں ہے۔ حضرت مثال دے کر سمجھاتے تھے کہ جیسے کسی کے ہاتھ میں کوئی سونے کا انگوٹھی، کوئی چھوٹا موٹا زیور ہو اور وہ گٹر کی نالی میں گر جاؤں، گٹر کی نالی میں گر جاؤں، چاہے کتنا نفیس طبیعت کا آدمی ہو، نازک طبیعت کا آدمی ہو، ہر وقت عود عطر کی خوشبو میں اپنے آپ کو خوشبو کے اندر مہتا رہتا ہو، خوشبوؤں کے اندر ہمیشہ مشغول رکھتا ہو، لیکن جب وہ دیکھے گا کہ یہ چیز میری ہزاروں کی لاکھوں کی گندی نالی میں گری ہے، کتنا ہی نفیس طبیعت کا آدمی ہوگا، اندر ہاتھ ڈال کے کیا کرے گا؟ بولو کیا کرے گا؟ نکال لے گا اس کو، اس سے گھل کر کے اس کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ دے گا، قیمتی چیز ہے، نکالو اس کو، وہ اس کو نکالے گا۔ اچھا نکال کر اس کو دھوئے گا، پاک کرے گا پانی سے، اچھا پاک کر کے یہ کسی سنار کے یہاں چلا جاویں انگوٹھی کو لے کر ہے نا، اور سنار سے کہیں یہ میری ہے لیکن یہ گٹر کی نالی میں گر گئی تھی، میں اسے دھو پاک کر کے لایا ہوں، اس کی قیمت بتاؤ، تو اس کے گندے نالی میں گر جانے کی وجہ سے سنار اس کی 2-5 ہزار قیمت کم کر دے گا کہ تم اسے گندی نالی سے اٹھا کر لائے ہو، لہذا اس میں 10,000 کٹوتی ہوگی قیمت میں، 20,000 کاٹ لیں گے ہم۔ کا مومن چاہے کتنا گنہگار ہو، وہ گناہوں کی نالی میں گرا ہوا ہے، لیکن اس کی قیمت اللہ کی یہاں اس سونے کے زیور سے زیادہ قیمتی ہے وہ۔ ہاں تبلیغ اس کا نام ہے، تبلیغ جو ہے نا وہ اسی کا نام ہے کہ محنت کر کے ایسوں کو باہر نکالا جاوے، محنت کر کے کیا کیا جاوے؟ ایسوں کو باہر نکالا جاوے اور انہیں توبہ کے پانی سے دھو دیا جاوے، انہیں کیا کیا جاوے؟ توبہ کے پانی سے دھو دیا جاوے۔ ہاں ہمارے بزرگ سے اللہ ان کی خبر کو نور سے منور فرماوے، وہ کہنے لگے ہم لوگ 7 آدمی کی جماعت بمبئی میں کام کر رہی تھی، ایک جگہ ہم نے ایک محلے میں ایک جوان لڑکوں کو دیکھا شراب کے نشے میں مست، اس کے گھر کے لوگ پریشان، چرس پیتا تھا، ہم نے اس کو پکڑا، لا کے بٹھایا، سمجھایا اور اس کو تیار کیا کہ بھئی تو 3 دن ہمارے ساتھ چل۔ اس کے گھر والوں نے بھی اجازت دے دی کیونکہ گھر کے لوگ بھی ایسے لڑکوں سے پریشان ہوتے ہیں، کل لے جاؤ۔ اس نے ایک کنڈیشن، ایک شرط، بولے ایک شرط کے ساتھ چلوں گا، وہ یہ ہے کہ میں اپنے نشے کا جو عادی ہوں چرس کا وہ لے کر ساتھ میں چلوں گا۔
جماعت کے ساتھیوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، لیکن ایک شرط، اس کو مسجد میں نہیں رکھنے کا، وہاں پیشاب کھانے کی وہ جو ہے نا ٹوائلٹ، وہاں رکھنے کا، اس کو یہاں نہیں، مسجد میں نہیں، تو چل ہمارے ساتھ۔ اس کو لے کر چلے۔ پہلے دن اس کو پورا دن اتنا کام کے اندر، اعمال میں، مسجد کی محنت میں، مسجد کی باہر کی محنت میں اتنا مشغول رکھا کہ اس کو خیال تک نہیں آیا کہ مجھے پینے کے لیے میری چیز باہر رکھی ہوئی ہے، میں اس کو سگریٹ میں ڈال کے پی لوں۔ نشے کی چیز طلب ہوتی تھی، ساتھی سمجھتے تھے، ہوشیار تھے، اس کی آنکھوں کا رنگ بتاتا تھا کہ اس کو اب ضرورت ہے، تو اس کو دوسرے کام میں لگا دیتے تھے، پھر کچھ محسوس ہوا پھر تیسرے کام میں لگا دیا، ایسے کر کے اس کا دین نکال دیا، اور رات کو 2 کے بیچ میں اس کو سلا دیا اور واچ رکھی ہے، رات کو اٹھ کے پیوے نہیں۔ رات کو بندہ سو گیا اور بہت گہری نیند سویا، دوسرے دن اس کو خود کو کچھ محسوس ہوا، اس نے طلب دکھائی، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ساتھ چلنا ہے۔ پہلے دن اعمال کی تشکیل کرنی پڑتی تھی، دوسرے دن وہ خود طلب کے ساتھ چلنے لگا، تیسرے دن ماشاءاللہ اور ذرا وہ چیز وہیں رکھی ہوئی ہے، نشہ اس کو یاد نہیں آ رہا ہے، اب اس کی حالت بدل رہی، تھوڑی بدل رہی، چینجنگ ہو رہا ہے۔ چوتھے 5ویں دن 3 دن اس کو کہا کہ میں اور چلوں گا آپ لوگ کے ساتھ، جماعت تو لمبے وقت کی تھی، اور چلا اس کو، بولے کچھ دن چلا، اس کے بعد اللہ نے اس کو اس نشے کی چیز سے عافیت دے دی۔ جماعت کے ذمہ دار کہنے لگے، ایک رات میں اٹھا، میں نے دیکھا مسجد کے کسی کونے میں کسی کے سسکنے کی، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ مسجد میں لائٹیں کم تھی، تو میں قریب جا کر دیکھا تو وہ ہمارا نشیڑی ساتھی تھا، جس کو نشے کی عادت تھا، اور دعا مانگ رہا تھا تہجد میں، اور اللہ سے کہہ رہا تھا، یا اللہ، اصحاب کہف کے 7 آدمی تھے، 8ویں ان کا کتا تھا، یہ میرے 7 ساتھی ہیں، 8واں میں ان کے ساتھ کتے جیسا لگا ہوا ہوں، تو مجھے ان کے ساتھ قبول کر لے۔ تبلیغ کی محنت وہ ہے، ایمان والا چاہے کتنا ہی میرے بھائیوں گندا ہو، کہ نہیں، اسے حقیر نہ سمجھو، اسے اس کے حال پر بھی نہ چھوڑو، اس پر کیا کھاؤ، ترس کھاؤ، رحم کھاؤ، محنت کرو، اسے نکالو، اللہ سے دعائیں مانگو اس کے لیے، کیونکہ اس کی قیمت ہے اللہ کے یہاں، یہ قیمتی ہے اللہ کے یہاں، بہت بڑی اس کی قیمت ہے۔ مومن قیمتی ہیں اس پورے جہاں میں، اس ایمان والے کی قیمت دنیا میں ہے، مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں اس کی قیمت ہے۔ ہاں، مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں بڑی قیمت ہے، کیسا بھی مومن ہوگا، لیکن ایک نہ ایک دن اپنے ایمان کے بلبوتے پر بولو نجات پا لے گا، اپنے ایمان کے بلبوتے پر نجات پا لے گا اللہ کے یہاں۔ خدا رحم کا معاملہ کریں، فضل کا معاملہ کریں، تو اللہ اس کے گناہوں پر پکڑ دھکڑ نہیں کرے گا۔ ایسے ہزاروں بندے ہوں گے محشر کے میدان میں کہ نام اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم کا معاملہ، کرم کا معاملہ، کیونکہ وہ رحیم ہے، حدیثوں میں ہے، اس کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ ایک حصہ دنیا میں دیا ہے، اتارا اس نے، 99 اپنے پاس رکھے ہیں، ایک رحمت کا حصہ جو دنیا میں اتارا ہے نا، اسی کی وجہ سے ماں اپنے بچوں پر شفقت کرتی ہے۔ آپ دیکھیں، ہے نا، چڑیاں اپنے چیزوں پر، کتیا اپنے پلوں پر، ہے نا، بکری اپنے بچوں پر، شیرنی اپنے بچوں پر، انسان دیکھو، ہر بچے پر اس کی ماں کو بڑا، بھلے کالا کا لوٹا ہے، لیکن ماں کیا کہے گی، میرا 14ویں کا چاند ہے یہ تو۔ وہ ایک رحمت کا حصہ ہے، ساری انس جن اور سارے چرند پرند درند میں اللہ نے تقسیم کر دیا ہے۔ بچھو جیسا زہریلا جانور، لیکن اس میں بھی اللہ نے اپنے بچے کے لیے ایک وقت تک شفقت رکھی ہے۔ سانپ ہیں، شیر ہیں، درندہ ہے، لیکن کیا رکھی بولو، رحم رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ رحمت کا ایک حصہ ہے، حدیثوں میں وہ بھی پورا نہیں اتارا ہے، باقی 99 حصے رحمت کے محشر کے میدان میں کھولے جائیں گے، اور اللہ اپنی رحمت جب کھولے گا، بڑے بڑے پاپیوں کو، بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ معاف کر دے گا، اور وہ معاف کرنے پر آئے گا، یہ بھی معاف، یہ بھی معاف، یہ بھی معاف، یہ بھی معاف، یہ بھی معاف۔ تو ایسے لوگ جن کے حدیثوں میں ہے، کتابوں میں لکھی بات ہے، ایسے لوگ
جو دنیا سے بے ایمان ہونے کی حالت میں گئے تھے، ہے نا، فرعون، قارون، حامان، ہے نا، ایسے پکے بے ایمان لوگوں کے دلوں کے اندر بھی بات آ جائے گی کہ لگتا ہے ہمارا بھی نمبر لگ جائے گا، ہمارا بھی نمبر لگ جائے گا، اللہ ہم کو بھی معاف کر دے گا، معاف کرنے پر آئے گا، لیکن معافی ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ ہاں، چاہے رائے کے دانے کے برابر ایمان ہو، ہاں، رائے کے دانے کے برابر، جس نے ایک مرتبہ زندگی میں اللہ کہا ہے، ایک مرتبہ بھی کہا ہے سچے دل سے، اس کے لیے بھی اللہ کی یہاں سے معافی کا اعلان ہوگا، اگر اللہ فضل فرما دے۔ اور اگر وہ انصاف کرنے پر آ جاوے، انصاف کرنے پر آ جاوے، ہے نا، گناہوں کے بقدر سزا دے گا۔ کوئی 8 دن رہے گا جہنم میں، کوئی 1 دن رہے گا، کوئی 1.5 دن رہے گا، کوئی کم کوئی زیادہ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ڈالے گا، سزا کے لیے نہیں ڈالے گا، کیونکہ اللہ پاک ہے، اس کا قرآن پاک ہے، اس کی جنت پاک ہے، گناہوں سے ناپاک آدمی اس میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ انصاف کرے تو، کیونکہ وہ اس دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک اللہ ہے، کسی کا زور زبر اللہ پر نہیں چلے گا۔ ہاں، لیکن نفس ایمان پر اللہ تعالیٰ شان و آخرت میں نوازے گا۔ بہت بڑی بات ہے، کلمہ ہے، ایمان ہے، دنیا سے کیا لے کر پہنچا ہے؟ ایمان لے کر پہنچا ہے، اس کلمے پر، اس ایمان پر نوازا جائے گا۔ ہاں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا سارے انس میں، جن میں، حتیٰ کہ جانوروں میں بھی انصاف کرے گا۔ بے سنگ والی بکری کو سنگ والی بکری نے مارا ہوگا تو سنگ والی بکری کے سنگ لے لیے جائیں گے، اور بے سنگ بکری کو سنگ دیے جائیں گے، اور اسے کہا اس کو مار لے۔ انصاف، ہاں، اس سے بڑا انصاف کا دن کبھی نہیں ہوگا۔ ایسا انصاف کا، عدل کا دین ہوگا، ذرہ برابر اللہ کسی مخلوق پر ظلم نہیں کرے گا۔ جب ان جانوروں کے درمیان میں انصاف کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا ان گائے، بھینس، بکری، شیر، چیتوں سے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا کے لیے تم کو پیدا کیا تھا، کونوا ترابا، تم سب مٹی ہو جاؤ۔ یہ ساری مخلوق مٹی ہو جائے گی۔ جب اس منظر کو بے ایمان آدمی دیکھے گا، جس نے دنیا میں ایمان نہیں کمایا ہے، ہاں نہیں کمائے، وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ کیوں؟ بے ایمانی پر اس کو ہمیشہ کی سزا ہے، ہمیشہ کا قید خانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے سے ایمان پر آدمی کے لیے بخشش کے دروازے کھول دے گا۔ آپ سچ بتاؤ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں آپ کو ایمان کی دے رکھی ہے، کوئی شمار ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی نعمت۔ اور دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس جتنی زیادہ قیمتی چیز ہو، آدمی اس کی اتنی ہی زیادہ حفاظت کرتا ہے۔ آدمی کیا کرتا ہے بولو؟ اس کی اتنی زیادہ حفاظت کرتا ہے۔ آپ یہاں سے کٹک بس میں جا رہے ہیں، ایک مثال دے کر سمجھاؤں، بس میں جا رہے ہیں، بس میں بہت بھیڑ ہے، آپ کو بیٹھنے کی سیٹ نہیں ملی، آپ لوگوں کی سلیت سے پکڑ کر جا رہے ہیں، اور آپ کی جیب کے اندر 5 لاکھ روپے کیش ہے۔ کتنے بولو؟ یا 5 لاکھ روپے کا بیرر چیک ہے نا؟ ایک ہاتھ سے آپ نے لوہے کی سلی پکڑی ہے، سلاخ پکڑی ہے، تو دوسرا ہاتھ آپ کا کہاں پر ہوگا بتاؤ؟ ارے بتاؤ کہاں پر ہوگا؟ جیب پر ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں 5 لاکھ راستے میں پڑے نہیں ہوتے ہیں، کتنا خون پسینہ ایک آدمی کرتا ہے تب کماتا ہے نا؟ بیرر چیک ہے، کیش ہے۔ آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا ہماری بہن بیٹیاں اور بیویوں کے پاس گھروں میں چھوٹے بڑے سونے چاندی کے زیور ہوتے ہیں، پہنے ہوئی ہوتی ہیں، بچے گھر میں ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں۔ کوئی بچہ ضد کرے اپنی ماں سے گلے کا ہار مانگے، گلے کی سونے کی چوڑیاں مانگے، یہ کانوں کی رنگ مانگے کھیلنے کے لیے، کوئی ماں دیتی ہے اس کو؟ کوئی ماں نہیں دیتی اس کو، چاہے وہ کتنا بھی روئے گا،
ماں جانتی ہیں یہ تو چھوٹی چیز ہے لیکن قیمتی ہے، میں اسے کھیلنے کے لیے دوں گی، پتہ نہیں یہ کہاں گم کر کے آئے گا۔ دکھنے میں چھوٹی ہے لیکن ہزاروں کی قیمت کی ہے۔ ماں جس کی ممتا اور شفقت ہے نا، جس کی نرم دلی اپنے اولاد کے لیے مشہور ہے، لیکن کوئی ماں اپنے بچے کو سونے کا چھوٹے بڑا زیور کھیلنے کے لیے نہیں دیتی ہے، وہ اس کی قیمت جانتی ہے۔ گھروں میں ایسی جگہ پر رکھی جاتی ہیں چیزیں، گھروں میں کہاں رکھتی ہیں آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، گھر کے مردوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ گھر کی عورتوں نے اپنا زیور کہاں چھپا کے رکھا ہے۔ آپ اپنے گھر کے قیمتی کاغذات ایسی جگہ چھپا کے رکھتے ہیں جہاں کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے، کیوں؟ آپ جانتے ہیں اس کی قیمت کو۔ سفر میں آپ جانتے ہیں جیب قطروں کا زمانہ ہے، ذرا غفلت برتیں گے جیب کٹے گی، ہے نا؟ بس میں چلتے چلتے ہاں سواری کی حالت میں تھوڑی دیر غفلت ہو جاویں اور ایک دم یاد آ جاویں کہ میرے جیب کے اندر پیسے ہیں 5 لاکھ، تو آدمی کا ہاتھ فوراً وہاں چلا جائے گا۔ بولو جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اور محسوس تھوڑے آہستہ سے دیکھ لے گا کڑک کڑک نوٹیں ہیں کہ نہیں، کوئی گڑبڑ سے نہیں ہوئی۔ گھروں میں حفاظت سے رکھتا ہے آدمی اپنی چیزوں کو، زیورات کو۔ چوروں کا زمانہ ہے، تھوڑی غفلت ہو گئی چوری ہو جائے گی ان چیزوں کا، ہوتی ہے، آپ دیکھو روز ہوتا ہے، اخباروں میں پڑھتے ہیں آپ۔ یہ چوروں کا زمانہ۔ ایمان میرا آپ کا بڑا قیمتی ہیرا ہے، بڑا قیمتی موتی اللہ نے ہمیں آپ کو دے رکھا ہے۔ یہ بہت قیمتی ہے میرے بھائیوں، دنیا کی قیمت، آخرت میں قیمت۔ اس کا بھی چور ہے، اس کا بھی کون ہے بولو؟ چور ہے، چور۔ ہاں اس کا بھی لٹیرا ہے۔ کون ہے؟ ابلیس ملعون ہے، شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کیسا دشمن ہے؟ ایسا دشمن ہے کہ جس کے دل میں تمہارے بارے میں ایک ذرا سا بھی رحم نہیں ہے، ایک ذرا سا بھی رحم نہیں ہے۔ وہ کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے، ایک آدمی ایک دیوار کے سہارے کھڑا تھا، سائے میں دھوپ تھی، سایہ تلاش کرنے کے لیے دیوار کے سہارے کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر میں ابلیس ایک انسانی شکل میں آیا اور اس کو کہنے لگا بھائی صاحب تھوڑا سائل پر آ جائیے، سائل پر۔ وہ دیوار سے اس کو ہٹا کر سائل پر لے لیا اور ایک دم سے وہ دیوار گری دھڑام سے لے کر۔ تو اس آدمی نے جس نے اس کو ہٹایا تو اس کا بہت شکریہ ادا کیا، بھائی صاحب اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، آپ نہیں بولتے دیوار کے نیچے میں دب کر مر جاتا، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو آپ کو۔ بولے کوئی تھینک یو نہیں، کوئی شکریہ نہیں۔ ارے بھائی آپ نے اتنا اچھا کام کیا، مجھے جان بچا لی اور آپ کہتے شکریہ نہیں۔ بولے میں نے تمہاری کوئی خیر خواہی نہیں کی ہے۔ بولے کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ بولے میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں، میں نے تمہارے ساتھ کوئی خیر خواہی کا کام نہیں کیا ہے تمہاری جان بچا کر۔ بولے کیسے کہہ رہے ہیں؟ بولے تم دیوار کے نیچے کھڑے تھے، دیوار گرتی، تم دب جاتے، مر جاتے تو تم کو موت تو آتی لیکن تم کو شہادت کا درجہ مل جاتا، اور میں نہیں چاہتا تم شہید ہو کے مرے، میں نہیں چاہتا تو شہید ہو کر مرے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ہے نا؟ رات کی تہجد کے پابند، اللہ ہم سب کو پابندی نصیب فرما دیں، بڑی پیاری نماز ہے۔ ایک مرتبہ ابلیس نے سوچا کہ روز ان کے کھاتے میں تہجد کا ثواب جاتا ہے، آج انہیں سلا دے، تو تھپکی دی ایسی کہ سو گئے، تہجد فوت ہو گئی، صبح صادق ہو گئی، آنکھ کھلی، بہت افسوس ہوا تہجد فوت ہونے پر۔ اب تو ہماری فرض چھوٹتی ہے تو ہم کو افسوس نہیں ہوتا ہے، تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، نفل درجے میں ہے۔ ایمان والا اپنے ایمان کی محنت میں کمی کی وجہ سے فرض کے چھٹنے پر بھی آپ دل میں اتنا افسوس محسوس نہیں کرتا ہے۔ صحابہ تھے وہ تو رات کی نفل چھٹنے پر افسوس، پورا دن رونے دھونے میں نکل گیا، توبہ تلہ میں نکل گیا، بڑے افسوس، بڑا صدمہ ہوا۔ دوسرے دن رات کو ابلیس آیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر دبا کر ان کو اٹھانے لگا۔ حضرت ٹائم ہو چکا ہے نماز کا، حضرت
آپ کی آنکھ کھولی، دیکھا خبیث ملعون تو تہجد کے لیے اٹھانے آیا؟ بولے ہاں حضرت آپ اٹھ جائیے، آپ اٹھ جائیے، آپ تہجد پڑھ لیجئے۔ بولے تیرے کو اتنی میرے سے ہمدردی؟ بولے نہیں، پڑھ لیجئے، آپ پڑھ لیجئے۔ نہیں تو بتا، کچھ راز کی بات ہے۔ اس نے کہا کل آپ کو سلا دیا میں نے، تہجد آپ کے کھاتے میں سے ایک کم ہو جاویں، ایک تہجد کا اجر و ثواب آپ کے کھاتے میں کم ہو جاویں، لیکن آپ نے تو تہجد کے فوت ہونے پر دین پر جتنا توبہ، رونا دھونا، صدمہ، استغفار کیا، تو روز کی جو تہجد پر جتنا اجر و ثواب ملتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو رونے دھونے پر مل گیا۔ تو میں نے سوچا وہ پہلے تہجد پڑھتے تھے وہی برابر ہے۔ میں آپ اپنے عمل کی قیمت نہیں جانتی اتنا وہ ملعون جانتا ہے، ایمان کی قیمت سے وہ زیادہ واقف ہیں۔ میرے آپ کے دل میں یہ قیمتی ایمان کا ہیرا ہے، یہ کتنا قیمتی ہے مجھے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کتنا قیمتی ہیرا دے رکھا ہے۔ اس لیے اس ملعون کی نظر ہمارے گھر پر نہیں، کاروبار پر نہیں، زمین کھیتی باڑی پر نہیں، میرے آپ کے بینک بیلنس پر نہیں، میرے آپ کے بیوی بچوں پر نہیں، ہماری آپ کی زمین جاگیریں ملکتوں پر نہیں، اس کی نظر ہر مومن کے رہے ہوئے دل میں ایمان کے قیمتی ہیرے پر ہے۔ وہ چاہتا یہ نکال لو اس کے پاس سے، یہ نکالو، یہ اس کی نظر ہر مومن کے قیمتی ہیرے پر ہے۔ ہاں وہ مومن پر محنت کرتا ہے، بے ایمانوں پر محنت نہیں کرتا ہے۔ مثلا مشہور ہے، پتھر اس درخت پر پڑتے ہیں جہاں پھل ہو، جہاں کانٹے ہو وہاں کون پتھر مارے گا؟ شیطان میرے بھائیوں اس دل پر حملہ کرتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے دل میں کیا ہو؟ ایمان ہو۔ جس میں ایمان نہیں وہاں جائے گا کیوں؟ وہ کچھ ملے گا ہی نہیں اس کو۔ جتنے ایمان والے دنیا میں ہیں، کالے ہو، گہرے ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، پڑھے لکھے ہو، ان پڑھ ہو، ہے نا، سب کے لیے شیطان کیا بنا ہوا ہے؟ بولو، دشمن بنا ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے میرا آپ کا ایمان کا قیمتی ہیرا چھین لے۔ اس کی حفاظت ہر مومن کی ذمہ داری ہے، ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ بولو کیا کرے؟ بولے اپنی ایمان کی حفاظت کرے، موت تک کریں۔ 2-4 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، 2-4 گھنٹے، 2-4 مہینے، 2-4 سال کا مسئلہ نہیں ہے۔ کہاں تک کا مسئلہ ہے؟ بولو زندگی کے آخری لمحے تک۔ حضرت شیخ نے فضائل کے دوسرے حصے میں ایک قصہ لکھا ہے امام احمد ابن حنبل کا، کہ موت کی سکرات کی وجہ سے بار بار بے ہوشی طاری ہو جاتی، تو آپ فرماتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن احمد پاس میں تھے، ہوش آنے پر ابا سے پوچھا ابا جان خیر ہے؟ بار بار آپ فرماتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا امام احمد ابن حنبل نے، بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے، کیا فرمایا؟ بیٹے شیطان میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا احمد تو میرے ہاتھ سے بچ گیا، احمد تو میرے نشانے پر نہیں آیا، میرے ہاتھ سے بچ گیا۔ تو میں اس کو جواب میں کہتا ہوں ابھی نہیں، ابھی نہیں، جب تک یہ میری جان ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت نہ ہو جاویں، میں تیرے فندے اور تیرے دھوکے سے اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ کسی کو نہیں بخشتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے موت کی سکرات میں آدمی کے پاس اس کے محبوب ترین انسانوں کی شکل میں آتا ہے اور اس کی تشکیل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تشکیل۔ ماں کی شکل میں آتا ہے، ماں سے ہر ایک کو محبت ہے کہ بیٹا میں یہودی ہو کر مری، نصرانی ہو کر مری، کامیاب ہو گئی، تو بھی نصرانیت یہودیت کو قبول کر لے۔ باپ کی شکل میں آ کر تشکیل کرتا ہے، غیر ایمان کی تشکیل کرتا ہے۔ اس لیے تشکیل والے آوے نا گھر پر، سمجھے نا، ان کو نہ کہا کرو۔ ہاں جو اپنی دنیا میں تشکیل پر راضی نہیں ہوتا ہے نا، اس کے لیے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ جتنا دعوت کا کام، تشکیل کا کام ہے نا، گھروں میں مزیوار جماعتیں آتی ہیں، ساتھی ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ ابھی اجتماع میں دیکھنا، آج تو ہمارا اجتماع شروع ہوا ہے، ہر بیان کے بعد آپ کی تشکیل ہوگی۔ دل کے دروازے کھلے رکھنا، بند مت کرنا۔ ہاں اپنی تشکیل آدمی ہونے دے،
اگر کسی کے ذریعے نہیں ہوگی تو شیطان کرے گا، اور شیطان دشمن ہے، وہ میرا آپ کا بھلا نہیں چاہے گا۔ ہاں، یہ ہمیں دھوکے میں، نقصان کے راستے میں لے جائے گا۔ امام غزالی رکھا ہے کہ جب آدمی کی بدن سے روح نکلتی ہے تو ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی ململ کے کپڑے کو، باریک کپڑے کو پانی میں بھگو کر کسی کانٹے دار جھاڑی پر آپ ڈال دیں، پھر اس کو کھینچا جائے تو اس کا تار تار نکل جاتا ہے۔ ایسی تکلیف آدمی کو روح نکل کے وقت ہوتی ہے، یا بقول سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے ایک ساتھ 500 تلواروں کا وار کسی کے جسم پر کیا جاوے، ایسی تکلیف ہوتی ہے مرنے والے کو۔ ایک طرف مرنے والا موت کی بے انتہائی تکلیف میں ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ ملعون اس کی تشکیل کرتا ہے، اس کے ایمان کے چھیننے میں چکر میں ہوتا ہے۔ ایسے نازک موقع پر اللہ جس کی حفاظت کرے میرے بھائیو، اس کا ایمان محفوظ رہ جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، قبرستان کے پاس مکان تھا، جنازے آتے قبرستان میں، چند کی پڑھتے چند کی نہیں پڑھتے، صاحب کشف آدمی تھے۔ کسی نے کہا حضرت چند کی پڑھتے ہیں چند کی نہیں پڑھتے ہیں؟ بولے جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہوتا اس کی جنازے کی نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ جنازہ تو مومن کا ہوتا ہے، جنازے کی نماز تو مومن کی ہوتی ہے، اور اپنے کشف سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ایمان پر انتقال نہیں ہوا ہے، اس کی جنازے کی نماز چھوڑ دیتا ہوں۔ بہت ڈرنے کی چیز ہے، سمجھے نا؟ یہ ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی جانتے ہو؟ ہر چیز کی حفاظت اس کے ماحول میں ہوتی ہے۔ جیسے پیسوں کی حفاظت گھر کی تیجوری میں لاک کر دے، تیجوری اگر آدمی کافی نہ سمجھے تو بینک کے اندر لاکر میں لاک کر دے۔ ہر چیز کی حفاظت کا طریقہ ہے۔ ایمان کی حفاظت کیا ہے؟ کہ آدمی اپنے آپ کو ایمان والے اعمال میں، ایمان والے ماحول میں اپنے آپ کو رکھے۔ آدمی اپنے آپ کو ایمان والے ماحول میں رکھے، ہر چیز کی حفاظت اس کے ماحول میں ہے۔ آپ نے چائے بنائی گرم گرم، پینے والے نے کہا 1 گھنٹے کے بعد پیوں گا، تو آپ کیا کریں گے؟ تھرمس میں بھر دیں گے۔ کیوں؟ چائے کی حفاظت تھرمس میں ہے، اس کو آپ فریزر میں رکھیں گے؟ آپ آئس کریم لے کر باہر سے آئے بچوں کے لیے، بچے کسی ضرورت سے باہر گئے ہوئے ہیں، تو آپ کی اہلیہ کیا کرے گی؟ آئس کریم کے ڈبیوں کو اٹھا کر کہاں رکھے گی؟ بولو، چولہے پر؟ ارے بولو، کہاں رکھے گی؟ فریزر میں۔ کیوں؟ اس کی حفاظت وہاں کے ماحول میں ہے۔ ہر چیز کی حفاظت اس کے ماحول میں ہے۔ ہاں، یہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے جو بھیجا جاتا ہے نا، وہ اسی لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ ایمان کی حفاظت کا، ایمان کے پنپنے کا، ایمان کی ترقی کا ماحول مجھے آپ کو ملے، ایمان کی حفاظت کا ماحول ملے۔ اعمال ایمان ہیں، اعمال دعوت ہیں، یہ ایمان کی حفاظت کے اعمال ہیں، یہ ایمان کی ترقی کے اعمال ہیں، ایمان کی ترقی کے اعمال ہیں کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلے، 4 مہینے کے لیے نکلے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے، میرے دل کی تمنا ہے ہر مومن کا اس کے انتقال سے پہلے 1 مرتبہ 4 مہینے لگیں۔ ہمارے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، گجرات کے پہلے امیر صاحب، کوئی جوان کے 4 مہینے لگے، 4 مہینے لگنے کے بعد جوان بچہ تھا، آنے کے بعد چند دن ٹھیک ٹھاک رہا، پھر زندگی دوبارہ ایسی تھوڑی گڑبڑ سربڑ والی ہو گئی، تو اس کے باپ نے آ کر قاضی صاحب سے کہا کہ میں نے اس کو اتنا خرچہ دیا 4 مہینے کا، اور یہ پھر سے دوبارہ جیسا تھا ویسا ہو گیا۔ ایسی بات اس نے 2-3 مرتبہ قاضی صاحب سے کہی، تو قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بزرگوں میں سے تھے، آدمی تھے، بڑے آدمیوں میں سے تھے، کہنے لگے کیا بول کرتا ہے، ایک بات طے کر لیں، تیرے بچے نے ایمان کی نسبت پر 4 مہینے لگائے ہیں، انشاءاللہ اس کی موت ایمان پر ہوگی، یہ بے ایمانی پر نہیں مرے گا۔ آدمی سے، ہم ہر مسلمان سے کہتے ہیں 4 مہینے لگاؤ، کیوں لگاؤ؟ بھائی مسئلہ میری آپ کی آخرت کا ہے، کیونکہ آخرت تو اس آدمی کی بنے گی جو ایمان کو سنبھال کر لے جائے گا۔
اور سنبھلے گا اس کا جو سنبھالنے کی محنت کرے گا. ہر لائن کی محنت ہے, ہر لائن کی دنیا میں محنت ہے, جب جا کے وہ چیز سنبھلتی ہے, آگے بڑھتی ہے, ترقی پاتی ہے. یہ ایمان سنبھلے گا جب ایمان والا اس کے لیے اپنی جان, مال, وقت, عمر, صلاحیت, استعداد, اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے, اپنے ایمان اور اپنے کلمے, اپنے یقین کو بنانے کے لیے کھپاتا رہے, لگاتا رہے, لگاتا رہے, چلتا رہے, چلتا رہے. اسی لیے تو کتابوں میں لکھا ہے کما تحیون تموتون, جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی. جیسی زندگی گزارو گے کیسی؟ ہاں, بنیوں والی زندگی گزارو گے, موت بھی بنیوں والوں آئے گی. اور نبیوں والی محنت کرتے زندگی گزارو گے تو موت بھی نبیوں جیسی آئے گی. جیسی زندگی ایسی موت, جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کرتے دیکھ, جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. جیسی زندگی ایسی موت آئے گی. اور جس حالت میں آدمی مرے گا اللہ محشر میں انہی کے ساتھ اس کو اٹھائے گا. خدا کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے, سب اس کے غلام, نوکر, چاکر, مخلوق ہیں. اللہ کسی کا, میرے بھائیوں, خالق کسی کا باپ نہیں ہے, کسی کا دادا نہیں ہے. اللہ سے کسی کا اپنے مخلوق کے ساتھ کوئی نسب نہیں ہے. سب اس کے بندے بندیاں ہیں, سب اس کے غلام, نوکر, چاکر ہیں. کوئی بھی ہو میرے بھائیوں, اپنے آپ کو لگائے گا دین کی محنت میں, ایمان کی محنت میں, اللہ اس کے ایمان کو بنائے گا, اس کے ایمان کو پروان چڑھائے گا. اور یہ ایمان پروان چڑھے گا نا تو زندگی کے اندر ایمانی صفات داخل ہوں گے. کیا داخل ہوں گے؟ ایمانی صفات, ایمانی خوبیاں. ہاں, یہ چیزیں زندگی میں اللہ ڈالے گا, جو صفات اللہ ہر مومن نے دیکھنا پسند کرتا ہے. جن خوبیوں کو دیکھنا مومن کی زندگی میں اللہ پسند کرتا ہے. محنت کرتا رہے, چلتا رہے, چلتا رہے, لگاتا رہے, لگاتا رہے, اللہ تعالیٰ وہ خوبیوں سے اس کی زندگی کو بھرے گا اور موت بھی انہی خوبیوں کے ساتھ دے گا. ہاں, موت بھی انہی خوبیوں کے ساتھ. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ مغفرت ہو جاویں, مسئلہ اس کا نہیں ہے مغفرت ہو جاویں, مغفرت انشاءاللہ ہو ہی جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہاں یہ کہیں گے کہ آپ گواہ کے طور پر اپنی امت کو پیش کیجئے, یہ امت گواہی کے لیے پیش کی جائے گی محشر کے میدان میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں گواہ کے طور پر اللہ تعالیٰ میرا آپ کا بھی کیا کر دے, بولو, شمار کر دے. ہمیں بھی اس جماعت میں, اس مبارک جماعت میں اللہ ہمیں آپ کو شامل کر دے. مسئلہ اس کا ہے. یہ جب ہوگا جب میرے بھائیوں آدمی اپنے ایمان کی فکر کو لے کر چلیں. اور یہ مسئلہ صرف یہ اس پر نہیں, ہزاروں کے ایمان کا مسئلہ ہے. ہاں, ہزاروں لوگوں کا کلمے کا مسئلہ ہے. ہماری یہ اجتماع اسی لیے منعقد ہوتے ہیں, نئے نئے لوگ یہاں آتے ہیں, پرانے بھی آتے ہیں, کام جاننے والے بھی ہوتے ہیں. اجتماع کیا چیز ہے وہ دیکھنے والے بھی آئیں گے. دیکھو یہاں نئے پرانے سب آئیں گے. یہ پہلا آج دن ہے, یہاں پرانوں کا مجمع زیادہ آیا ہوا ہے. ان سے گزارش ہے آپ کے پاس نئے مجمع سے, نئے علاقے سے لوگ پہنچیں گے. آپ بیٹھیں, سمجھاویں, حلقوں میں لے کر بیٹھیں, افہام تفہیم سے کام لیں, اکرام اور اخلاق سے پیش آویں, ان کا دل جیتیں. اجتماع سے کوئی نہ کوئی چیز آدمی خیر خوبی کی لے کر اپنے وطن میں جاؤں. نیا آدمی ہے, ایک دم چلے میں چار میں نہ نکلے, لیکن یہاں سے کچھ طے کر کے جانا چاہیے. اللہ نے اس مجمع کو اس کی محنت کے لیے پہلے یہاں بھیجا ہے. یہ محنت کے لیے مجمع پہلا پہنچا ہے. اس مجمع کی اندر کی جو نیتیں ہوگی آنے والے مجمع پر ان کی نیتوں کا اثر پڑے گا. اگر یہ مجمع ہمارے پنڈال میں محنت کی نیت سے ٹھہرے گا تو انشاءاللہ بعد میں آنے والا مجمع بھی کس میں لگے گا, بولو, محنت میں لگے گا. اور یہ مجمع اپنی نجی باتوں میں لگ جائے گا تو بعد میں آنے والے مجمع پر اسی کا اثر پڑے گا. اس لیے میرے بھائیوں یہ سارا مجمع نیت بناوے کہ اجتماع سے انشاءاللہ جو بھی تقاضے دین کی محنت کے سلسلے میں آئیں گے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ان تقاضوں پر انشاءاللہ ہم سارے کے سارے لبیک کہیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ. اور آنے والے مجمع پر محنت کرنا ہے. وہ تیار نہ ہو تو اپنے آپ کو تیار کر دینا ہے. پہلی بات 4 مہینے ہے نا, جمعہ کا دن ہے,
قبولیت کی ایک گھڑی ہوتی ہے آج کے دن میں. ہر آدمی اللہ سے مانگے, اللہ کو منواوے کہ اللہ مجھے 4 مہینے کے لیے تو قبول کر لے, اجتماع سے نقد قبول کر لے. یہ دعا ہم میں سے ہر ایک کو مانگنی ہے. مانگوں گے انشاءاللہ؟ کون کون مانگے گا؟ اللہ سب کے لیے آسان فرماوے, قبول فرماوے. سنتیں پڑھ لیں انشاءاللہ, 1:30 بجے خطبہ ہوگا.